الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے اس عظیم مہینے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں تمام عالم اسلام کو عطا فرمائیں اور اس ماہ مبارک کے ذریعے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی لطف و کرم اور فضل و احسان فرمایا. اللہ رب العزت نے مومنین کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر اور پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد، اس کا جو اللہ رب العزت کے ہاں مقصود ہے، وہ مقصود لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ رب العزت نے ارکان اسلام میں سے نماز، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شہادت توحید و رسالت کے ساتھ روزہ کو لازم فرمایا. روزہ اللہ رب العزت نے کس لیے لازم فرمایا؟ تو یہ آج کا موضوع ہے کہ روزے کا مقصود تقوی الہی اور اللہ رب العزت کی ذات کی خشیت اور اس کا خوف، اور اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کو اس طرح ڈالنا کہ بندہ مومن متقی لوگوں میں شامل ہو جائے. ہمارے لیے اس حقیقت کا ادراک کرنا لازم ہے کہ مومن ویسے تو ہر وقت اپنے رب کے حکم کی تعمیل کا پابند ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس کے حکم کی تعمیل، اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کی پابندی اور اطاعت فرما برداری، اسی کو ایمان کہتے ہیں. تو ہر مومن پر یہ ہر سانس اور پوری زندگی، رات دن، کوئی لمحہ بھی ایسا مستثنیٰ نہیں ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند نہ ہو.
ہر عمل میں پابند ہے، ہر لمحہ پابند ہے، سفر و حضر میں پابند ہے، رات و دن میں پابند ہے۔ تو جب وہ اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کرے گا تو گویا مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو۔ مومن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہ جسم کو سکون دینا، راحت دینا، آرام دینا، یہ بھی انسانی وجود کا تقاضا ہے۔ تو وہ اگر اس نیت سے سوتا ہے تو مومن کا سونا بھی عبادت بنتا ہے۔ جسم کو توانا رکھنے کے لیے جسم کی ایک ضرورت ہے کھانا، تو اگر وہ اللہ رسول کے حکم کی تعمیل کی نیت کر کے کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانا بھی عبادت بنتا ہے۔ اور اسی نیت کے ذریعے سے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کی تعمیل میں یہ مشروع بھی رہا ہوں تاکہ میرا جسم سلامت رہے اور میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں۔ تو پینا بھی عبادت۔ اللہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم جل جلالہ کے حکم کی تعمیل میں حلال روزی کی کمائی کی خاطر وہ گھر سے نکلتا ہے اور اس نیت سے کہ یہ میرے اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے، تو یہ اس کا سارا دن کام کرنا بھی عبادت ہے۔ گویا صرف ایک نیت کی بات ہے، اسی نیت سے سارے اعمال کبھی ادھر چلے جائیں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے۔ اگر حسن نیت نصیب ہو اور ہم اپنے تمام اعمال میں اس بات کو بنیادی حیثیت دے دیں کہ میرا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کا تابع نہیں ہے، ہر لمحہ اسی کے حکم کی تعمیل میں نے بسر کرنا ہے، تو 24 گھنٹے کے تمام اعمال انسان کے لیے سراپا خیر بن جائیں گے اور وہ عبادت میں شمار ہوں گے۔ صرف سراپا خیر نہیں بنے گی بلکہ اللہ کی بندگی شمار ہوگی۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت پر یہ خصوصی کرم فرمایا گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہترین ہوتی ہے، اور یعنی محض حسن نیت، اچھی نیت، خیر کی نیت، اللہ رسول کی اطاعت کی نیت، اس سے انسان کو مالک الملک اجر عطا فرماتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اس کو اجر ملتا ہے۔ اور اجر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کرنے سے بھی زیادہ اس کی نیت کا انحصار ہے، کیونکہ عمل میں ممکن ہے ریاکاری آ جائے کہ مجھے لوگ دیکھیں کہیں بڑا نمازی ہے، حج پہ جاؤں تو لوگ کہیں الحاج ہے،
عمرے کر رہا ہے تو اس عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن حسن نیت میں ریاکاری نہیں ہوتی کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نیت کا تعلق صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، صرف مالک جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ عمل کس نیت سے کر رہا ہے اور اس کی نیت میں کس قدر اخلاص ہے کہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ کی رضا کی نیت یہ اللہ اور بندے کے درمیان اصل بیس ہے، اور وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اعمال تو بعد میں آتے ہیں، پہلے نیت آتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، پھر وہ نیت کرتا ہے اسی کام کے کرنے کی، تو آگے ریاکاری ہو سکتی ہے، نیت میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ باقی باتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں ریاکاری بھی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ وہ عبادت ہے جو کسی کے دکھانے کی خاطر نہیں ہو سکتی۔ ایک ہمارا 5 سال کا بچہ اگر روزہ رکھ لے تو اس کو کہیں بھائی یہ پانی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو آپ پانی پی لیں، وہ پانی نہیں پیتا۔ اور کمال یہ ہے کہ اسی کو مالک کی کرم نوازیاں کہتے ہیں کہ ہم جو دن میں 4 5 مرتبہ کھاتے ہیں، تو روزہ رکھنے والا 5 سال کا بچہ بھی اپنا روزہ پائے تکمیل تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ یہ وہ اللہ کی خاطر عبادت ہے جو دوسرے کاموں میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن تنہائی میں گرمی کی شدت میں کمرے میں بیٹھا ہو، تنہا ہو، کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو، تو روزہ توڑنے کی ہمت اور جرات کسی بندے میں نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اس کو یہ تصور آتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، بس یہی تقویٰ ہے۔ اور یہی فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی تمہارے دل کی لائن اپنے مالک کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ جب تمہیں یہ پتہ چل جائے گا یا احساس اور ادراک یہ آ جائے گا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کی خاطر تو روزہ رکھا ہے، تو میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہوں؟ اب اسی حسن نیت کو پائے تکمیل تک عمل کے ذریعے سے پہنچانا یہ روزہ ہے۔ اور روزے کی کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حلال و حرام کا تعین فرمایا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو بندہ پابند ہے اوامر کا، اللہ کی احکامات کا پابند ہے کہ وہ کرے، اور جن جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے رکنا اس کا بھی پابند ہے۔ تو ہر بندہ مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے، جس سے روکا ہے اس سے روکے۔ لیکن روزے کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے حلال چیزوں سے بھی ایک وقت کے لیے روک دیا ہے، تو بندہ حلال سے بھی رک جاتا ہے۔
حرام سے رکنا تو بندہ مومن کی شان ہے، اس کو ہر کام میں جس سے بھی اللہ نے روکا ہے اس نے رکنا ہے، یہ اس پر لازم ہے۔ لیکن روزے کی اس عبادت کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے جو حلال چیزیں اس کے لیے رکھی تھی استعمال کرنا جائز تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ حلال بھی استعمال نہیں کرنا ہے، تو بندے کا کام، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حلال سے بھی رک جائے۔ کھانا پینا حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تو نے میرے لیے روزہ رکھنا ہے نا تو تو نے حلال سے بھی رکنا۔ تو جس نے روزہ رکھا وہ حلال سے بھی رک گیا۔ تو جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں حلال سے رک جاتا ہے وہ حرام کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ حلال سے رکا ہے روزے کی حالت میں، کیوں؟ کہ مالک نے حکم فرمایا ہے۔ تو مالک کے حکم کی تعمیل میں جو اس نے پہلے اجازت دی ہوئی تھی اس نے فرمایا بھی اب اجازت نہیں ہے، تو کتنی پریکٹس کروائی۔ آپ کو معلوم ہے بھائی شکاری کتے جو ہیں، شکاری کتے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس نے شکار مالک کی خاطر کرنا ہوتا ہے، اپنے کھانے کے لیے نہیں کرنا ہوتا۔ تو جو کتا، شکاری کتا شکار خود کھا جائے وہ مالک کا سدھایا ہوا کتا ہے؟ نہیں۔ تو اگر کتا اپنے مالک کے سدھانے کی وجہ سے شکار کر کے کھاتا نہیں ہے، مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے، اور انسانوں میں پھر مومن تو مومن ہے۔ اس کا کیا کمال ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے تعلق کا کیا کمال ہے، نقطہ عروج ہے۔ تو مالک کہے کہ یہ حلال چیز بھی میں نے تمہیں بین کر دی، تو جو حلال سے بھی رک جائے گا اور اس کی پریکٹس ہو جائے گا تو وہ اپنی زندگی میں کبھی حرام کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ یہی روزہ ہے۔ اور مالک الملک فرماتا ہے الصوم لی، یہ روزہ میری خاطر ہے، یعنی میرا اور بندے کا تعلق ہے۔ قیامت کے دن تمام نیکیوں کا اجر ملائکہ کے ذریعے سے عطا کیا جائے، لیکن مالک روزے داروں کے لیے فرمائے گا کہ ملائکہ تم پیچھے ہو جاؤ، تم روزے کی حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہو، کیونکہ تم کھانا پینے سے تو ویسے ہی فارغ ہو، تم تو صرف اطاعت کے کام کرتے ہو۔ اس کی بنیادی ضرورت کھانا پینا جو تھا وہ میں نے اس کو حکم دیا بھی اس وقت تو نے بند کر دینا ہے، تو یہ اس سے بھی رک گیا ہے، تو یہ صرف اس کا اور میرا، یہ صرف ہمارا اپنا یہ اندر کا کام ہے جس کو تم نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے باقی اعمال کی جزا تو تم دو، لیکن روزے دار کو جزا میں خود دوں، کیونکہ یہ ہمارا اندر کا کام ہے۔ تو جو حلال سے رک جائے، حلال سے بھی رک جائے، وہ حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے مالک کی ذات اور مالک کے احکامات کی پابندی ہر وقت نظر آتی رہے، تو وہ ایسا سدھایا جائے مومن کہ مالک جدھر حکم فرمائے ادھر جائے، جدھر سے روکے ادھر سے رک جائے۔ یہ مت کہے کہ کیوں روکا ہے،
بس مالک کی مرضی، جو مالک چاہے، مالک کی مرضی میں اپنی مرضی کو ضم کر دینا، گم کر دینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی مرضی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر قربان کر دے، اسی کو ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے۔ اور جو پھر اس کی خاطر یہ کر دیتا ہے تو پھر مالک الملک اس کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کرتا ہے کہ اس کو یہ طاقت اور قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 سرکل دیکھے ہیں، پوری گرمیوں کا پورا سرکل، جون جولائی، وہ ایک سرکل میں جون جولائی کے روزے آئے وہ بھی، اور پھر 30-32 سال کے بعد پھر ایک سرکل آیا، پھر جون جولائی کے روزے آئے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ گرمیوں کے سرکل میں روزوں کو مشاہدہ کیا۔ میری بیٹی ایک 5 سال کی تھی، ایک 6 سال کی تھی۔ اپریل کے روزے تھے گرمی میں، اب تو تھوڑا موسم چینج ہو گیا، وہ سکول بھی جاتی اور سارے روزے بھی رکھتی۔ 5 سال اور 6 سال کی مدت میں۔ اب یہ اس بچے میں طاقت اور قوت کس نے دی؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی کیفیت نے دی کہ جو تعلق اپنے مالک کی بارگاہ کے ساتھ جوڑ لے تو اس کے جسم میں اتنی توانائی اور قوت آ جاتی ہے کہ وہ اس قوت کو استعمال کرتے ہوئے، ورنہ میں آپ کو کہ آپ روزے کی نیت کے بغیر صبح سے لے کر شام تک ذرا منہ بند کر کے دکھائیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو پیاس کی شدت اور بھوک کا دائیا اتنا پیدا ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کتنا اس تقاضے سے معلوم ہوں، اور کتنی آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج، آپ کا من جسم کے تقاضے کو پورا کرنے کی طرف آپ کو مائل کرے گا۔ لیکن میں نے گرمی کے جب ہم چھوٹے تھے تو گندم کی کٹائی، گندم کی گہائی، سخت شدید ترین گرمی کی حالت میں بھی روزہ رکھتے ہوئے خود بھی رکھا ہے، دوسروں کو بھی دے۔ آج تو ہم اے سی بھی ہوتے ہیں، گرمیوں میں اے سی میں کیا دیکھا ہے۔ لیکن جب مالک الملک کی اطاعت کا نور آ جاتا ہے تو پھر مالک اپنے اثرات دکھاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تفرغ لعبادتی، کہ اے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے وقت نکال، عملہ صدر کا غنن، تو میں تیرے سینے کو، تیرے دل کو غنی کروں گا، تیرے دل کو بے نیاز کر دوں۔ غنا بے نیازی کو کہتے ہیں، کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے، مال و دولت کی تمنا اور طلب سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔
جن کے پاس اربوں خربوں ہوتے ہیں نا، ان کو وہ غنا نصیب نہیں ہوتی جو ایک مزدور کو نصیب ہوتی ہے. کیونکہ اس مزدور سے پوچھے کہ کیسے حال ہیں، تو کہے گا اللہ کا شکر ہے. یہ وہ غنا ہے جو اللہ نے دی. اور کسی خراب پتی سے پوچھے تو کہے گا بڑے بندے اللہ. حالانکہ اگر وہ جتنا اس کے پاس ہے، اگر اس کی نسلیں 1000 سال بھی بغیر کوئی کام کیے کھاتی رہیں تو وہ ختم نہیں ہوتے، لیکن اس کا دل اللہ نے غنا سے خالی کر دیا. تو روزہ غنا عطا کرتا ہے. اللہ مومن کے دل کو غنی کر دیتا ہے. بچہ بھی ہوتا ہے تو وہ اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ کھانے پینے کی اس کو حاجت نہیں رہتی، صرف اللہ کے ساتھ لائن جڑی ہوئی جو ہے نا، وہ اتنی اس کو تقویت دے. یہی مقصود ہے اصل میں، لعلکم تتقون. جس بات کی طرف آپ کی توجہ بہت زیادہ ضروری طور پر دلانی ہے، وہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے نفس کی خواہشات سے بچایا ہے. نفس جسم کھانا پینا چاہتا ہے، اور نفس انسانی، نفس امارہ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرنا چاہتا ہے. تو اللہ نے جسم کو بھی بچا لیا، من کو بھی بچا لیا. تو روزہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ظاہر کا روزہ ہوتا ہے، ایک باطن کا روزہ ہوتا ہے. تو جس شخص نے ظاہر کا تو روزہ رکھ لیا، یعنی کھانے پینے سے رک گیا، لیکن زبان جھوٹ بولتی رہی، ہاتھ نافرمانی کے کام کرتے رہے، آنکھ محرمات کا ارتکاب کرتی رہی، حرام کا ارتکاب کرتی رہی، زبان غیبت کرتی رہی، کان فحشات کو سنتے رہے، فحش باتوں کو سنتے رہے، تو کچھ بھی نہیں کیا. روزے کی ابتدا ہی نہیں تھی، کچھ بھی حاصل نہیں. آپ جانتے ہوں گے کئی لوگ جو ہے نا وہ روزہ رکھ کر پھر فلمیں دیکھنے لگتے، وقت گزر جائے، لا حول ولا قوت. تو روزہ رکھا کس لیے؟ ٹائم گزارنے کے لیے. اگر یہ کام کرنے تھے تو روزہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس ایک حدیث سن کے اس کو پلے باندھ کے جائے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ بولنا ترک نہیں کیا، والعمل بہ، اور جھوٹ پر عمل پیرا ہونا ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ رب العزت کو بندے کا کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا رہنا، وقت گزارنے، اس کی کوئی مالک کو ضرورت نہیں. اس نے سارا بے فائدہ کام کیا، کیونکہ اللہ نے اس جسم کو بھی، جسم کے اعضاء کو بھی روکا تھا، اور من کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا. تو روزہ ظاہر کا بھی ہوتا ہے، باطن کا بھی ہوتا ہے، دل کا. انسانی نفس روزے کا معنی ہی، جو اس کی جو تعریف ہے، وہ تعریف ہی یہ ہے کہ الامساک اما تنازع الیہ النفس
نفس ہمارا جس طرف جاننا چاہتا ہے نا، جو خواہش کرنا چاہتا ہے، اس پر کٹ لگا دینے کو روزہ کہتے ہیں کہ تیری بات نہیں ماننی۔ نفس کی بات، خواہشات نفسانی کو روکنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ اور جس نے یہ تربیت پا لی، اور ایک دن میں بھی 2 دن میں بھی، اللہ نے 30 دن رکھے، 30 دن، تو تاکہ آہستہ آہستہ اس کا من، ظاہر اور باطن دونوں تربیت پا جائے اور اس کی عادت بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع ہو، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کے ساتھ جو کام خیر نہ شروع کیا جائے تو وہ ناتمام ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، اور جو بسم اللہ کے نام سے شروع ہو کوئی بھی اچھا کام تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے مالک اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ہم مومنین اپنے بچوں کی اور اپنے وجود کی تربیت کتنی کرتے ہیں کہ ہر کار خیر کے آغاز میں بسم اللہ پڑھے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے من اور اپنے کردار کو خوب گواہ ہے کہ میں کتنے کاموں میں بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ میں نے پی ایچ ڈی لوگوں کو دیکھا جن کو بسم اللہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتی، اور ان پڑھ لوگوں کو میں نے دیکھا جن کا ہاتھ روٹی کو لگتے ہی کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے سے بسم اللہ زبان سے خود بخود نکلتا ہے۔ پڑھ لو، لیکن ان کو بسم اللہ کی تربیت ہے۔ یہ آپ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کی بتانے کی ضرورت نہیں، ہر بندے کو پتہ ہے۔ یہی روزے کا مقصد ہے کہ روزہ ایک تربیت ہے جس کے ذریعے سے احکامات الہی کی پابندی اور اس کے منع کردہ کاموں سے رکنا، یہی روزے کا مقصود ہو۔ اللہ رب العزت پیدا کرنا چاہتا ہے، لعلکم تتقون، اسی کو تقوی کہتے ہیں، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی من میں تقوی ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جانا، اس کو تقوی ہے۔ اور روزے کا جو مقصد بیان کیا مالک الملک نے، لعلکم تتقون، وہ تقوی ہے۔ تو گویا تقوی کے ذریعے سے، اس روزے کے ذریعے سے مسلمانوں کو اخلاق حسنہ کا پابند بنانا مقصود ہے، کہ اخلاق حسنہ بندہ مومن میں پیدا ہو جائے۔ اور اخلاق حسنہ کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ کی سیرت و کردار کا ہر رخ اخلاق حسنہ کا بھی کمال ہے۔ جھوٹ کو ترک کرنا، غیبت کو ترک کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے باز رہنا، ان کے حقوق کو غصب کرنا، ان پر ظلم کرنا، غیبت کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، دوسروں کا خون نچوڑنا، 4 گنا زیادہ قیمتیں وصول کرنا،
یہ جتنی رذائل ہیں ان کو چھوڑنے کا نام ہی روزہ ہے۔ اللہ رب العزت جس کو اخلاق حسنہ کی جتنی من میں تبدیلی کی صورت عطا کر دے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے روزے کے اثرات میرے من میں پیدا کر دیے، اور اگر یہ پیدا نہیں کی ہے پھر کچھ تبدیلی نہیں آنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، کھانا پینے ترک کرنے کو اللہ کے کسی شے کی اس کی بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وہ غیبت کرنا چھوڑ دے، وہ ظلم کرنا چھوڑ دے، وہ امانت میں بددیانتی اور خیانت کرنا چھوڑ دے، تو یہ اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کیا ہے تو اس ظاہری روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ظاہری روزے کا فائدہ تب ظاہر ہوگا جب من کو بھی روزہ ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر میرے صدقے میں یہ کرم کیا ہے کہ اگر میرا بندہ مومن، میرا غلام بندہ مومن نیت کرے کہ میں نے یہ اچھا کام کرنا، تو اللہ رب العزت ایک اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، عمل کے بغیر، صرف نیت کر لے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ اس کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے تو وہ اس نے ایک نہیں کیا، اس نے 10 کیے، اس نے ایک نیکی نہیں کی ہے 10 کی، اور پھر اس کو بڑھاتا ہے۔ وہ پچھلے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے میں نے سمجھایا تھا پچھلے خطبے میں کہ وہ بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا، 1400 گنا، اور آخری بات رہ گئی تھی کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ 1400 کی بات اللہ نے فرمائی اس آیہ مبارکہ میں، تو آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میری امت کو اور زیادہ دے، ایک نیکی کریں تو 1400 نہیں، اس سے بھی اور اضافہ کر۔ تو مالک الملک نے اگلی آیت ایک اور اتاری، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، میرے محبوب آپ کی امت کے صبر کرنے والے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے یعنی حساب کتاب کے سارے پیمانے توڑ دوں گا، بغیر حساب پہ دوں گا، یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو۔ اور آقا علیہ السلام نے وہ فرمایا ہوگا شہر الصبر، یہ رمضان صبر کا شہر الواسات، ایک دوسرے کی غمگساری اور ہمدردی کا مہینہ۔ تو دوسروں کی ہمدردی پیدا ہوئی ہے تو سمجھے کہ مہینے کی بات آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت کا تذکرہ کیا، بدکارہ، منہ میں سا، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لامرأۃ مومسۃ، اللہ نے ایک بدکارہ عورت کی ساری زندگی کی بدکاریاں معاف فرما دی، مرت بقلب نارا سے رتی ہے، جو ایک کنویں کے کنارے ایک کتے کے پاس سے گزری، کتے کے پاس یلحظ، وہ ہانپ رہا تھا، کہا یقتلہ العطش، قریب تھا کہ پیاس اس کی جان لے لیتی، یعنی پیاس میں وہ ہانپ رہا تھا اور قریب المرگ تھا۔ اس عورت کو اس کتے پر رحم آیا، فنادت خفہا، اس نے اپنا جوتا اتارا، کنویں میں ڈول نہیں تھا، اس نے اپنا جوتا اتارا، فَأَوْسَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، اپنے دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھ کے تو نیچے پانی میں ڈالا اور اس جوتے کے ذریعے سے پانی نکال کر کتے کے منہ میں ڈالا۔ تو جب پانی اس کے منہ میں اس نے ڈالا تو اس کی جان میں جان آ گئی،
ادھر مالک کی طرف سے پیغام آیا کہ اے بدکارا ساری زندگیاں بدکاری کی ہیں، میری مخلوق پر تو نے رحم کیا ہے، جا ہم نے تجھ کو معاف فرما دیا۔ کتے کے منہ میں پانی ڈالنے سے زندگی کے گناہ مالک معاف کر دیتا ہے، تو بندے کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے مالک کیا کرتا ہے؟ بس یہ رمضان کا روزے کا پیغام ہے۔ تو آپ صرف اپنے من کے لیے نہ سوچیں بلکہ دوسروں کے لیے سوچیں۔ تو وہ جو حدیث پاک حدیث قدسی بتا رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو میرے لیے وقت نکال، عملہ صدرہ کا غنن، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورتیں میں، تیری محتاجیاں میں پوری کروں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، ملا تو یدے کا شغلہ، تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروف کر دوں گا، 24 گھنٹے تیرے دونوں ہاتھ لگے رہیں گے، تیرے گھر کا ہر فرد، ہر بندہ مزدوری کر رہا ہوگا، کام کر رہا ہوگا، لیکن لم اسد فقرک، میں تیری محتاجی دور نہیں ہونے دوں، پھر بھی تو محتاج ہی رہے گا، اس لیے کہ تو نے میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے وقت نہیں نکالا۔ تو ساری ضروریات کی تکمیل، جسمانی ضروریات کی تکمیل، روحانی ضروریات کی تکمیل صرف بندگی خدا میں ہے، مالک کی بندگی میں، اور بندہ کو شان ہی بندگی سے ملتی ہے، اور اللہ رب العزت اس روزے کے ذریعے سے یہی بندگی کا جذبہ اور دائیہ مضبوط فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت روزے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے ظاہر و باطن کو اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا